Radioactive pollution. It is most dangerous pollution because of its permanent effect. ریڈیو ایکٹیو پولوشن جو ہے یہ وہ پولوشن ہے جو کسی بھی سبسٹانس یا ایلیمنٹ سے جو ریز یا ریڈیشن ایمیٹ ہوتا ہے وہی ایمیٹڈ ریڈیشن پولوشن پیدا کرتا ہے، اس کو ہم ریڈیو ایکٹیو پولوشن کہتے ہیں۔ It occurs ڈیو ٹو دا emission آف پروٹون الفا جو کہ الفا پارٹیکلس ہے، الیکٹران جو کہ بیٹا پارٹیکلس ہے، اینڈ گاما ریز جو کہ شارٹ ویو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ when they integrated from atomic nuclei of some element، یعنی یہ جو ریڈیو ایکٹیو پولوشن ہے یہ پرماننٹ، اس کا ایفیکٹ جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یعنی بہت یہ نقصان دہ پولوشن ہے۔ یہ جو ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پلانٹس کے لیے بھی، اور ادر لیونگ آرگینزمس کے لیے بھی۔ اور یہ جو ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے یہ کس طرح، جو یعنی مطلب ایلیمنٹس کا جو نیوکلیائی ہوتے ہیں نا، ان نیوکلیائی کا جو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے جو ویوز یا ریڈیشنز پروڈیوس ہوتا ہے، جو کہ الفا پارٹیکلز کی شکل میں ہیں، بیٹا پارٹیکلز کی شکل میں ہیں، یا شارٹ ویو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں جو ایمیشن ریڈیشن کا ہوتا ہے، کسی بھی ایلیمنٹ کے نیوکلیس کے بریک ڈاؤن یا اس کا ڈس انٹیگریٹ ہونے سے جو ریز پروڈیوس ہوتا ہے وہی ریز ہے ریڈیو ایکٹیو ریز، اور اس سے جو پولوشن پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ریڈیو ایکٹیو پولوشن کہتے ہیں۔ ڈس انٹیگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا بریک ڈاؤن ہونا، پارٹس میں تقسیم ہونا۔ اس میں نیوکلیائی کسی بھی ایلیمنٹس کا بریک ڈاؤن نیوکلیائی کا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ویوز ہیں، شارٹ ویو الیکٹرو میگنیٹک ویوز الفا اور بیٹا پارٹیکلز ایمیٹ ہوتا ہے۔ ریڈیشن از اپ ٹو ٹائپس، ان ریڈیشنز کا دو ٹائپس ہے، ایک ہے آئونائزیشن ریڈیشن اور دوسرا ہے نان آئونائزیشن ریڈیشن۔ آئونائزنگ یا آئونائزیشن جو ریڈیشن ہے، اٹ ہیز انف انرجی، اس کا بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، مطلب فریکوینسی بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، مطلب ویو لینتھ اس کا بہت شارٹ ہوتا ہے، ٹو ریموو اور بریک ٹائٹلی باؤنڈ الیکٹرانس فرام دا آربٹ آف این ایٹم۔ یہ جو آئونائزیشن ریڈیشن ہے، جب ہم کسی بھی ایٹم پر یہ پال کریں تو اس ایٹم کا جو الیکٹرانس باؤنڈڈ ہوتا ہے، اس کا جو الیکٹرانس ٹائٹلی باؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی بریک کر سکتا ہے، کیونکہ یہی ریڈیشن بہت انرجیٹک ہوتی ہے۔ اور یہ کیا کاز کرتا ہے؟ کازنگ دا ایٹم ٹو بیکم چارج اور آئونائزڈ۔ جب ہم ان کو، یعنی یہ جو آئونائزنگ ریڈیشن ہے، کسی بھی ایٹم پر پال کرے تو وہ الیکٹران یا اس ایٹم کو آئونائز کرتا ہے یا چارج کرتا ہے۔ یعنی ایکچولی ہمیں پتہ ہے کہ ایٹم تو ایٹم چونکہ نیوکلیس بھی رکھتا ہے، اور اس میں آربٹس بھی ہوتا ہے جس میں الیکٹران ریوالونگ کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے۔ یہی اٹریکشن کو ان کے درمیان جو بانڈ یعنی جو اٹریکشن ہوتا ہے، وہی اٹریکشن کو کم کرتا ہے ان ریڈیشنز کی وجہ سے۔ اور اس کا اگزامپل یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز، میڈیکل ریز، ایکس ریز میڈیکل کا، اور میٹل ویلڈنگ، کسی بھی میٹل کا ویلڈنگ کرنا، اٹ کین کاز میوٹیشن ان کینسر اور ٹیومر۔ یہ جو آئونائزیشن ریڈیشن ہے یہ کیا کاز کرتا ہے؟ میوٹیشن اور کینسر یا ٹیومر کو کاز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہائی انرجیٹک ریڈیشنز ہے، اور اس میں ایکس ریز بھی انکلوڈ ہے۔ نان آئونائزیشن ریڈیشنز جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہے جس کا ویو لینتھ بہت زیادہ ہے اور انرجی بہت کم ہے، مینس فریکوینسی بہت کم ہے۔ نان آئونائزیشن ریڈیشنز کا جو انرجی ہے یا فریکوینسی ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے یہ
دی ڈز ناٹ کیری انف انرجی ٹو بریک دا ایٹم اینڈ مالیکیولس. اس کے ساتھ جو انرجی ہوتی ہے، اگر ہم کسی بھی ایٹم پر یا مالیکیول پر یہ ریڈیشن پال کریں تو یہ جو نان آئنائزیشن ریڈیشن ہے یہ ایٹم یا مالیکیول کو آئونائز نہیں کر سکتا ہے، یعنی مطلب اس سے الیکٹران بھی ریمو نہیں کر سکتا ہے، اس پر یعنی اس کو آئونائز نہیں کر سکتا ہے، نہ ایٹمس کو اور نہ مالیکیول کو، کیونکہ اس میں جو اس کا جو انرجی ہے نان آئنائزیشن ریڈیشن کا وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپل یہ ہیں ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور اینی ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویو. یہ جو لو فریکوینسی ویوز ہے اس کو بھی یہ نان آئنائزیشن ریڈیشن کہتے ہیں. اٹ کین ناٹ پینیٹریٹ ان ڈیپ ٹیشو. یہ نان آئنائزیشن ریڈیشن ڈیپلی کسی بھی ٹیشو کو، انسان کا یا ہیومن کا جو یا اینیملس کا ٹیشوز جو ہے یہ اس کے اندر نہیں جا سکتا ہے، پینیٹریٹنگ پاور اس کا بہت کم ہے. بٹ اٹ کین ڈیمیج اپر اسکن لیئر اور اینڈ آئز. یہ اسکن جو ہمارا جو اسکن ہے یہ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور آئز کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن اندر جانے کی وجہ سے اندر جانے کا جو پاور ہے یہ اس کا کم ہے. حالانکہ اس کا انرجی تو لیکن بہت کم ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارا اسکن اور آئی کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تھینکس فار واچنگ. If you like my lecture, please subscribe and like and share this lecture. Thanks for watching.